ग्रीन कारवान घर का बनाना। آپ سب کو خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچے۔ میں ماحول دوست آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ زیرو کاربن چینل پر کم قیمت، ماحولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا سستا اور مضبوط گھر خود بنا سکے۔ آج ہم آپ کو گرین کاروان گھر کو بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ یہ وہ گھر ہیں جو کہ مقامی مٹی اینٹ یا چونا مٹی اینٹ، چونا مٹی کا پلاسٹر اور بانس کی چھتوں سے خود بنایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے سیلاب زدہ علاقوں میں تقریباً 40,000 گھر بن گئے اور جس وجہ سے پاکستان زیرو کاربن محفوظ شیلٹر بنانے میں پوری دنیا کے سب ملکوں سے آگے نکل گیا۔ اور یہ نہ صرف پاکستان کی محنتی عوام کی محنت کی وجہ سے ہو سکا، اس کی کامیابی کی اور وجوہات میں ہمارا مقامی سبز تعمیراتی مٹیریل کے استعمال کو فروغ دینا اور اس کو بنانے کے لیے جو میں نے آسان طریقے وضع کیے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ جو گرین کاروان گھر کی اینیمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الجزیرہ ٹی وی کی دستاویزی فلم کی ایک کڑی ہے جو انہوں نے میرے برہنہ پا یا بیئرفٹ طریقوں کے بارے میں بنائی تھی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گرین کاروان گھر کتنی آسانی سے بن سکتے ہیں اور ان کی کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ بارشوں اور سیلاب میں محفوظ ہیں۔ اس فلم کے کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہمیں پلنتھ یا چوکی بنانی ضروری ہے تاکہ ایک اچھی بیس دیواریں اٹھانے کے لیے بن جائے۔ زمین پر ساتھ ساتھ ایک 12 انچ کا پشتہ بنانا بھی ضروری ہے تاکہ زمین پر بارش کے پانی کو دیوار سے دور رکھنے میں مدد ملے۔ اس کے بعد مٹی اینٹوں کا دیوار کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جس میں دیواروں میں کھڑکیاں ہونی چاہیے تاکہ کمرہ ہوادار ہو۔ جب دیواریں بن جائیں تو ان پر چھت کے لیے بانس کے کاروان جوئسٹ لگا دیے جائیں اور چھت ایسی ڈالی جائے جو دیواروں سے کم از کم 15 انچ باہر نکلی ہو تاکہ دیواروں کا بارش سے بچاؤ رہے، اور چھت بھی ایسی ہو جو خود پانی سے بچی رہے، جس میں بارش کا پانی ٹپکنے کا امکان نہ ہو۔ اسی لیے اس میں کئی تہیں ڈالنا ہوں گی۔ پہلی تہ چٹائی کی ہے، پھر اس پر پولیتھین کی چادر اور اس کے اوپر 2.5 انچ موٹی تہ پوزلونا چونا مٹی کی لگائی گئی ہے تاکہ چھت بارش کے پانی سے بچی رہے۔ جو اوزار اور سامان ہمیں چاہیے اس کی فہرست آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہیں پھاوڑا، دھرمٹ، سول، ڈوری سانچا، لکڑی کا گرمالا، گینتی، ریڑی، پانی کی بالٹی، آری، سٹیل کا گرمالا، فیتا، کرنڈی، پانا، تغاری، ہتھوڑا اور تیشا، اور نشان لگانے کے لیے بجھا چونا بھی ہمیں چاہیے۔ گھر بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب، جیسا کہ میں آپ کو اور ویڈیو میں بھی دکھا چکی ہوں، گھر کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم کوئی بھی گھر بنائیں تو صحیح جگہ کا انتخاب اور موزوں گھر کی سمت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیں کہ جس جگہ گھر بنانا ہے وہ جگہ صاف اور ہموار ہونی چاہیے۔ آس پاس دیکھ کر اونچی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ سیلاب اور بارش کے پانی سے بچاؤ رہے۔ کسی کھائی یا نالے سے بھی دور رہیں تاکہ زمین کے کھسکنے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ یاد رہے کہ گھر کی پلنتھ یا چوکی زمین سے 1 فٹ ضرور اونچی رکھی جائے تاکہ قریب کے پانی اور کیڑے مکوڑوں سے گھر محفوظ رہے۔ جس جگہ سیلاب کا خطرہ ہو یہ پتہ کر لیں کہ وہاں سب سے زیادہ سیلاب کے پانی کی اونچائی کتنی تھی۔ آپ کے گھر کی چوکی اس سطح سے کم از کم 6 انچ اوپر ہونی چاہیے تاکہ آئندہ سیلاب سے بچاؤ رہے۔ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے شمال جنوب کی سمت میں گھر تعمیر کریں۔ چولہے کی تپش اور دھوئیں سے گھر کو بچاؤ رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے درخت کی چھاؤں کا استعمال کریں اور صحن میں سایہ دار درختوں کو ضرور لگائیں۔ بنیاد ڈالنے کی تیاری، اچھا ہو کہ زمین کے اوپر کی کم از کم 6 انچ تہ ہٹا دی جائے چونکہ یہ مٹی ڈھیلی خاک کی طرح ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہاں چونا کانکریٹ کی بنیاد ڈالنے کے لیے زمین پر نقشے کے مطابق خاکہ بنانا ہوگا جو ایک مستطیل کی صورت میں ہوگا۔ بنیاد ڈالنے کے لیے ہمیں پہلے اس خاکے کے لیے نشان لگانے ہوں گے۔ ہمارے کاروان گھر میں کمرے کا سائز 16 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا ہے۔ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کمرے کی بنیاد اٹھانے کے لیے ہمیں جو خاکہ بنانا ہے اس کی سینٹر لائن کا نشان لگانا ہوگا۔
یہ خاکہ 17 فٹ 6 انچ لمبائی اور 11 فٹ 6 انچ چوڑائی سائز میں ہوگا۔ اگر زمین پر خاکہ بنانے میں یا ہر پہلو کو 90 ڈگری رکھنے میں کوئی دقت ہو تو بہتر ہے کہ آپ ہمارا ڈوری ناپ سانچہ کا ویڈیو دیکھ کر خاکہ بنائیں، کیونکہ اس سے آپ کو خاکہ بنانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو ساری اطراف 90 ڈگری کی مل جائیں گی۔ جب سینٹر لائن کا خاکہ بن جائے تو ہر کونے میں ایک ایک کیل ٹھوک دی جاتی ہے تاکہ سینٹر لائن کا تعین ہو جائے۔ جب سینٹر لائن لگ گئی تو بنیاد کے لیے اس لائن کے دونوں طرف ایک ایک فٹ پر چونے کے نشانات لگا دینے چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نشانوں پر 1.5 فٹ گہری کھدائی کی جا رہی ہے تاکہ بنیاد کی خندق بنائی جا سکے۔ یہ بھی دیکھیے کہ کھدائی کی مٹی بیچ میں جمع کی جا رہی ہے تاکہ وہ واپس خندق میں یا فرش کی بھرائی کے لیے استعمال میں آ سکے۔ جب ہم نے خندق کی بیس کا تعین کر لیا کہ اس کی سطح ایک برابر ہے، یہ کام واٹر لیول کے استعمال سے اچھی طرح کیا جا سکتا ہے۔ کھدائی کے بعد دھرمٹ لگا کر نیچے زمین کی ترائی کرنا ہوگی تاکہ مٹی ہر طرح سے بیٹھ جائے، اور کیل ڈال کر چیک کرنا ہوگا کہ مٹی اچھی طرح سے جم گئی ہے اور سخت ہے۔ دیوار اٹھانے کے عمل سے پہلے ہمیں خندق کی تہ میں بنیاد کی بیس بنانی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 انچ موٹا پلین چونا کانکریٹ ڈالا جا رہا ہے جو 1 4 8 کا مکس ہے، یعنی اس کو 1 چونا 4 خاکہ اور 8 روڑی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس مال کو ملانے اور بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونا کانکریٹ کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب بنیادی خندق میں پلین چونا کانکریٹ پورا کر دیا گیا تو اب چونا مٹی کا 1/3 کا مکس ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ مکس 1 حصہ بجھا چونا اور 3 حصہ گندھی ہوئی مٹی سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کو ملانے کا طریقہ وہی ہے جو کہ آپ ہمارے چونا مٹی اینٹ بنانے کی ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ چونا مٹی تہہ دار دیوار بنیاد سے اٹھا کر زمین سے 1.5 فٹ اونچی تک لائی جا رہی ہے، اور یہی دیوار ہماری اوپر کی دیوار کے لیے چوکی یا پلنتھ کا کام دے گی۔ اس تہہ دار دیوار میں چونے کے استعمال کی وجہ سے زمین کا پانی کمرے کے اندر داخل نہیں ہو پاتا اور کمرہ آس پاس کے پانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس چونا مٹی کی تہہ دار دیوار کو 18 انچ کی اونچائی تک لا کر برابر کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر مٹی اینٹ کی چنائی شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ واٹر لیول کی مدد سے چوکی یا پلنتھ کی سطح چیک کر لی جائے تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ سطح بالکل برابر ہے اور اس میں کسی طرح کی اونچ نیچ نہیں ہے۔ گو کہ چونا مٹی کی تہہ دار دیوار بنانے میں وقت کی بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ جس وقت میں ہم چونا اینٹ یا مٹی اینٹیں بنا لیں اسی دوران ہم گھر کی چوکی تک دیوار کو بنا چکے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اینٹیں تیار کرنے کے لیے وقت ہے تو آپ اس تہہ دار دیوار کی جگہ چونا اینٹ کی 18 انچ چوڑی دیوار بھی بنا سکتے ہیں۔ چونا اینٹ بنانے کا طریقہ آپ ہماری چونا اینٹ بنانے والی ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ مٹی اینٹ کو بھی اس نام کی ویڈیو دیکھ کر آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اوپر کی دیوار شروع کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ نقشے کے مطابق کونے سے جگہ چھوڑ کر دروازہ بنانے کے لیے 3 فٹ چوڑائی کا نشان لگا دیا جائے تاکہ اس جگہ پر کوئی چنائی نہ کی جائے اور دروازہ لگانے کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ مٹی اینٹ کی دیوار کا کام شروع ہے، اور یہ کام ہمیشہ کونے سے ہی شروع کرنا چاہیے تاکہ چنائی کے بانڈ صحیح طور پر بن سکیں۔ یہ دیوار کھڑکیوں کے نیچے کی سطح تک بنائی جا رہی ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ نقشے کے مطابق جہاں جہاں کھڑکیاں دکھائی گئی ہیں ان کی جگہ چھوڑنے کے لیے نشان لگا دیں تاکہ چنائی ان جگہوں پہ نہ کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ دیوار کو 7 فٹ کی اونچائی تک لے جایا گیا ہے جہاں بانس کی لنٹل ڈالی جا رہی ہے۔ یہ لنٹل، جس کو سردل بھی کہا جاتا ہے، دروازے اور کھڑکیوں کی جگہ کے اوپر لگائی جا رہی ہیں، اور یہ 7 عدد 3 انچ قطر کے بانسوں کو باندھ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیا جائے کہ ان بانسوں کو کم از کم 1 فٹ چڑھاؤ یا اوور لیپ سے سہارا مل رہا ہے، کیونکہ ابھی چھت تک پہنچنے کے لیے اینٹوں کی اور بھی چنائی کرنا ہوگی، اور اس چنائی کا بوجھ ان لنٹلز کو سہنا ہوگا۔ جب چنائی ایک لمبی طرف 9 فٹ اور دوسری لمبی طرف 8.5 فٹ تک پہنچ جائے تو اب کاروان جوئسٹ اور چھت ڈالنے کی تیاری کرنا ہوگی۔ یہ فرق دونوں دیواروں کی سطح میں اس لیے ضروری ہے تاکہ چھت میں ایک طرف سے دوسری طرف ڈھلان ہو اور بارش کا پانی آسانی سے بہہ جائے۔
اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کاروان چھت ڈالنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں پری فیب یا تیار شدہ 16 فٹ لمبے 2 عدد 2 بانس والے اور 3 عدد 4 بانس والے کاروان جوئسٹ چاہیے۔ اس کے علاوہ 11 عدد 22 فٹ لمبی 3 انچ قطر کی بانس کی پرلیں چاہیے اور ان کو جوڑنے کے لیے 5 انچ لمبی کیلیں، 10 عدد 3 سوت کے بولٹ اور 20 عدد 3 سوت موٹی چوکور سٹیل کی پلیٹیں درکار ہیں۔ چھت کے لیے کاروان جوئسٹ لگانے کا عمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دیوار ایک طرف 9 فٹ اور دوسری طرف 8 فٹ 6 انچ اونچائی تک پہنچ گئی ہے اور چھت ڈالنے کی تیاری شروع ہے۔ پہلے اینٹوں پر 1 2 4 چونا کانکریٹ کی 2 انچ موٹی تہ دیوار کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ اس کو برابر کر کے اس پر نقشے کے مطابق کاروان جوئسٹ کی سینٹر لائن کے نشان لگا دینے ہوں گے۔ دیکھیے کہ سینٹر لائن پر ایک چوکور نشان بنا دیا گیا ہے اور اس پر سٹیل کی پلیٹ رکھ کر اور اس کی مدد سے 2 انچ موٹا چونا کانکریٹ کا مال ہٹا دیا گیا ہے تاکہ ایک جیب کی طرح بن جائے، تاکہ اس جگہ پر اس سوراخ والی سٹیل کی پلیٹ کو لگایا جا سکے۔ اب دیکھیں کہ پہلے اس جیب میں 1 2 4 چونا کانکریٹ کی تہ ڈال کر اس پر یہ پلیٹ ایک 3 سوت قطر کے مقابلے کے ساتھ اس جیب میں رکھ دی گئی ہے اور اس کے اوپر بھی 1 2 4 چونا کانکریٹ بھرا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی پکڑ مضبوط ہو اور جب یہ مال سوکھ جائے تو یہ پلیٹ اپنی جگہ سے نہ ہلے، کیونکہ یہی بانس کے کاروان جوئسٹ کو اپنی جگہ مضبوطی سے پکڑے رکھے گی۔ آپ نے دیکھا کہ نقشے کے مطابق پوری دیوار کے اوپر 5 پلیٹیں لگائی گئی ہیں اور ان کے قابلے اوپر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پلیٹیں 5 کاروان جوئسٹ کی سینٹر لائن پر لگائی گئی ہیں۔ اس مقصد کے لیے پہلی لائن دیوار کے سینٹر پر لگائی جائے گی اور پھر ہر 4 فٹ 4 انچ کے فاصلے پر باقی جوئسٹ کے لیے سینٹر لائنیں لگانی ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کاروان جوئسٹ لگائیں، ہمیں دیوار کے اوپر بانس کی رنگ بیم ڈالنی ہوگی۔ یہ 2 عدد 4 انچ قطر کے بانسوں کو آدھا کر کے آپس میں قابلوں سے جوڑ کر بنائی جاتی ہے اور اس کو بنانا آپ ہمارے کاروان جوئسٹ کی ویڈیو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ رنگ بیم دیوار کے اوپر لگائی جا رہی ہیں اور اس طرح لگائی گئی ہیں کہ جو سٹیل کی پلیٹیں ہم نے دیوار پر لگائی تھیں ان کے قابلے اس رنگ بیم کے بیچ سے اوپر نکل آئے ہیں اور بانس کو پوری طرح 1 2 4 کانکریٹ سے ڈھانپا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ رنگ بیم دیوار کے ساتھ مضبوطی سے فکس ہو جائیں۔ اور دیکھیے کہ جو سٹیل پلیٹ کے ساتھ لگے ہوئے قابلے تھے وہ ہمیں اوپر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رنگ بیموں کے اوپر کاروان جوئسٹ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جوئسٹ 16 فٹ لمبا بنایا جاتا ہے تاکہ دیوار پر اس طرح رکھا جائے کہ دیوار کے دونوں طرف 18 انچ باہر نکلا ہوا ہو، جو ایک چھجے کی صورت میں بن جائے گا۔ یہ چھجا اس لیے ضروری ہے تاکہ دیوار کے اوپر کے حصے کو ہمیشہ تحفظ ملے اور بارش کے پانی کا دیوار میں داخل ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ بھی دیکھیں کہ کاروان جوئسٹ کو سٹیل کی پلیٹ کے قابلوں کے اوپر اس طرح رکھا گیا ہے کہ قابلہ 2 بانسوں کے بیچ میں سے گزارا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک اور سٹیل کی پلیٹ لگا دی گئی ہے اور اس کے قابلے کے اوپر نٹ لگا کر اچھی طرح کس لیا گیا ہے تاکہ کاروان جوئسٹ کی مضبوطی سے پکڑ ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح 5 کاروان جوئسٹ لگا دیے گئے ہیں۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروان جوئسٹ کے اوپر بانس کی پرلیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ پرلیں 3 انچ قطر اور 22 فٹ لمبائی کی ہوں گی جو ایک دوسرے سے 16 انچ کے فاصلے پر لگائی جانی چاہیے۔ اس طرح 11 پرلیں پوری چھت پر لگا دی جائیں گی تاکہ ان پر چھت کی فنش کا کام ہو سکے۔ چنانچہ جب سارے جوئسٹ لگ چکے تو اب ان پر بانس کی پرلیں لگائی جا رہی ہیں۔ ہر پرلن کو کیلوں سے کاروان جوئسٹ میں ٹھوک دیا گیا ہے۔ اس طرح لگائی جائیں گی کہ دیوار کے باہر 18 انچ باہر نکلی ہوئی ہوں۔ اب دیکھیے کہ پرلن کا ایک جال کاروان جوئسٹ کے اوپر لگ چکا ہے جس پر ہماری فلیٹ یا سیدھی چھت لگائی جائے گی۔ سیدھی یا ہموار چھت ڈالنے کا عمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت کے لیے چٹائی کو اوپر چڑھا کر کھولا جا رہا ہے اور اس کو پرلن پر لٹا دیا جا رہا ہے۔ چٹائی کو ہر پرلن کے ساتھ لوہے کی تار سے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ عمل بہت احتیاط سے 1 فٹ پر کرنا ہوگا تاکہ چٹائی مضبوطی سے بانسوں کے پرلن کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ سرکنڈوں سے تیار کردہ چٹائیاں اس طرح لگائی جائیں تاکہ جہاں سرے مل رہے ہوں وہاں ایک دوسرے کے اوپر کم از کم 1 فٹ کا اوور لیپ یا چڑھاؤ مل جائے۔
اس چڑھاؤ سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی چھت کا حصہ چٹائی سے خالی نہیں رہے گا۔ جب ساری چھت چٹائی سے ڈھک گئی تو اس پوری چھت پر 16 فٹ چوڑی اور 22 فٹ لمبی تارپولن چادر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کو بہت احتیاط سے اپنی جگہ رکھنا ہوگا تاکہ یہ چٹائی کا پورا حصہ ڈھانپ لے۔ اس میں ہم کوئی کیل نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے چھت میں سے پانی بہنے کا خطرہ ہوگا۔ تارپولن کے سارے کناروں پر مٹی اینٹ رکھ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی جگہ پر فکس رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر اس پر چونا اور اینٹ چورے کا فرش یا پوزلانہ ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے، جس کو بنانے اور لگانے کا طریقہ آپ ہماری چونا پلاسٹر، ربڑی اور فرش کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ فرش 2 کوٹ یا 2 تہہ میں ڈالا جاتا ہے اور دونوں تہہ 1.5 انچ کی موٹی ہوتی ہے۔ جس طرح سے فرش کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، دوسرا کوٹ یا تہہ پوزلانہ کے بنائی جائے گی اور اس کو اچھی طرح سٹیل کے گرمالے سے فنش کرنا ہوگا تاکہ ساری سطح بالکل سلیس بن جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ پانی سے ترائی کا عمل بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہماری ویڈیو میں سکھایا گیا ہے۔ پشتہ بنانا۔ جب چھت تیار ہو گئی تو اب وقت ہے کہ ہم زمین کے ساتھ دیوار کے نیچے کے حصے میں پشتہ بنا دیں۔ یوں تو اکثر دیواریں بغیر پشتے کے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ طریقہ ہم نے خاص طور پر سیلاب زدہ علاقوں کے لیے وضع کیا ہے تاکہ سیلاب کے پانی کو دیوار کے نیچے حصے میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ میں چاہوں گی کہ آپ جب بھی سیلاب والے علاقے میں گھر بنائیں تو پشتے ضرور بنائیں۔ پشتے بنانے کے لیے آپ کو دیواروں کے ساتھ زمین پر 6 انچ کھدائی کرنا ہوگی، جو کم از کم 12 انچ چوڑی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے اس کھدائی پر 4 انچ روڑا ڈال دیں۔ اس کے اوپر 4 انچ موٹا 1-4-8 کا چونا کانکریٹ مکس ڈال کر برابر کر لیں۔ پھر اس پر 1-2-4 چونا کانکریٹ کا مکس سلامی کے انداز میں تہوں میں ڈالیں تاکہ دیوار کے ساتھ اس کی موٹائی چوکی یا پلنتھ کے برابر ہو اور دوسری طرف موٹائی صرف 6 انچ رہ جائے۔ اس طرح ہماری دیواروں کا نیچے کا حصہ پانی سے بچا رہے گا۔ مٹی اینٹ کی دیواروں کو اب چونا مٹی لپائی یا پلاسٹر سے فنش کرنا ہوگا۔ یہ فنش 2 کوٹ یا 2 تہہ میں کی جائے گی اور اس کے لیے چونا مٹی بنانا اور لپائی کرنے کا طریقہ آپ ہماری چونا پلاسٹر، ربڑی اور فرش کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا مال تیار ہو گیا تو مٹی اینٹ کی دیواروں کے اندر اور باہر کی سطح کو چونا پلاسٹر سے محفوظ کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، چونا مٹی لپائی سے دیوار باہر سے پانی سے محفوظ ہو جاتی ہے اور یہ لپائی اندر کرنے سے اندر کا ماحول صاف ستھرا رہتا ہے، جو صحت کے لیے مفید ہے۔ فرش کا ڈالنا اور دروازے کے سامنے قدم بنانا۔ اب آپ کو فرش ڈالنے کی تیاری کرنا ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرش پر جو مٹی ڈالی گئی ہے وہ دھرمٹ سے کوٹ کر برابر کر لی جائے۔ فرش کو ڈالنے کا طریقہ آپ ہمارے چونا مٹی پلاسٹر، ربڑی اور فرش والی ویڈیو میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح ترائی کا طریقہ دکھایا گیا ہے، روڑی ڈالنے کا سکھانا اور اس پر تہدار چونا خاکے کا فرش ڈالنا بتایا گیا ہے، آپ ہر سٹیج اس طرح سے پوری کر لیں تاکہ آپ کا فرش صاف ستھرا اور سلیس تیار ہو جائے۔ ایک آخری کام دروازے کے سامنے قدم بنانا ہے تاکہ گھر والے آرام سے کمرے میں داخل ہو سکیں۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، اگر چوکی زمین سے 1 فٹ اونچی ہے تو اس کے لیے ایک قدم 6 انچ اونچا، 1 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا ہمیں چاہیے۔ اس کے لیے پہلے 3 انچ مٹی ہٹا کر اس پر 1-2 انچ کی چونا مٹی ربڑی کی تہہ لگا دیں اور اس کے اوپر 1 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا نشان لگا دیں اور چونا اینٹ سے قدم بنا لیں۔ یہ چونا اینٹ آپ ہماری چونا اینٹ کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ قدم تیار ہو جائے تو اس کو فرش کے انداز میں فنش کر لیں، جیسا کہ آپ نے اندر کے فرش کو فنش کیا ہے۔ اب آپ کا گرین کاروان گھر تیار ہے۔